جب بیوی پریگنینٹ ہو تو کیا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی عورت حمل سے ہو تو اس کا شوہر اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یا کب تک کر سکتا ہے، یہ پورا مسئلہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جب عورت دوران حمل حمل سے ہو تو اس کو کچھ چیزوں کی رعایت رکھنا چاہیے، اور ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم بستری کب تک کی جائے کب تک نہ کی جائے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح سے اور رعایتیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں، حکیم بتاتے ہیں، اور ضروری بھی ہیں کہ فلائٹ کا عورت سفر نہ کرے اس دوران، اور یعنی کہ جب زیادہ ٹائم ہو جائے جب۔ اس کے علاوہ کوئی عورت جو میلے وغیرہ میں جھولے لگے ہوتے ہیں ویسے ہی لگے ہوئے ہیں تو اس پہ نہ چڑھے۔ تو یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں نا، ان کو تو عورت فالو کرے۔ اس کے علاوہ نہانے سے، بہت زیادہ نہانے سے عورت کو بچنا چاہیے، کیونکہ زیادہ دیر تک نہانے سے وہ ٹھنڈ بیٹھتی ہے، جس سے بچے کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے، ماں کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچے کو پال رہا ہے، تو وہ جو ماں کے اوپر یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اس بچے کی بھی کیئر کرے اور اس بچے کا بھی خیال رکھے۔ تو بہت دیر تک نہانے سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال اسلام میں صفائی پسندیدہ ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک، یعنی کچھ لوگوں عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں انزائٹی ہوتی ہے، آدھے گھنٹے تک بھیگ رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز سے بھی ان عورتوں کو بچنا چاہیے۔ رہا مسئلہ بیوی سے ملاقات کرنے کا، ہم بستری کرنے کا، جب بیوی پریگننٹ ہو، تو اس کے تعلق سے اسلام جو حکم دیتا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو تو شوہر اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، اس کے ساتھ آرام سے سو سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے۔ لیکن جب حمل زیادہ دن کا ہو جائے، زیادہ ایام کا ہو جائے، زیادہ ماہ کا ہو جائے، مثلاً 5-6 مہینے کا، اچھا یہ عورت کے اوپر ہوتا ہے کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچہ ان کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے، کسی بچے کا وزن زیادہ ہوتا ہے، کسی بچے کا وزن کم ہوتا ہے۔ جس بچے کا وزن کم ہوتا ہے نا، تو ان کے پیٹ زیادہ طویل نہیں ہوتے ہیں، زیادہ لمبے بڑے نہیں ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں۔ تو اس مدت میں ان کو زیادہ دن تک، یعنی کہ اور تھوڑا انہیں مہلت مل جاتی ہے بیوی کے قریب جانے کی، یعنی کہ وہ 6 مہینے تک یا 7 مہینے تک بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری آرام سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بچے وزنی ہوتے ہیں، ویٹ زیادہ جن بچوں کا ہوتا ہے، تو ان کو چونکہ بہت زیادہ ان عورتوں کو پرابلم ہوتی ہے، وہ عورتیں اس طرح سے یعنی کہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے میں انہیں پرابلم ہوتی ہے، پیٹ کی وجہ سے خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں ڈاکٹر سے صلاح لینا چاہیے، ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ اتنے مہینے ہو گئے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ میں اتنے بچے کا وزن ہے، تو اس سے اگر ہم بیوی کے قریب جاتے ہیں تو ہماری بیوی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر جو رائے دے پھر اس کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام نے ایک فارمولہ بتایا ہے کہ جب تک بیوی کو پرابلم نہ ہو اور آپ کو یہ نہ لگے کہ بھائی ہمارے بچے کو بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یا بیوی کو پرابلم ہو سکتی ہے، اس وقت تک شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پرابلم ہونے کا چانس ہے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ پھر وہ بیوی کے قریب نہ جائے، جب یہ اس کو ہو جائے کہ بھائی اب ہمارے بچے کو یا ہماری بیوی کو ہمارے قریب جانے سے، یعنی ہم بستر ہونے سے ہماری بیوی کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔